وہ اپنی صداقت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ غالب رہے گا. اس لیے دلیل کی دنیا میں کوئی بھی آ جائے گا انشاءاللہ العزیز وہاں ہم فتح یاب ہوں گے اور کامیاب اور کامیاب ہوں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور تعلق مع اللہ کے لیے ضروری ہے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا. ہم لوگوں کے ہمیں یہ چاہیے کہ دورے سے جب فارغ ہوں پہلا کام یہ کریں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. آخر حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی رحمہم اللہ، ان کے علم اور عمل سے تو ہمیں کوئی نسبت نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز ضروری ہے. اس لیے ہمارے علوم کے جس ساتھی نے اب تک کسی بھی بزرگ اور اللہ والے سے تعلق قائم نہ کیا ہو، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ جتنا جلد ہو سکے پہلی فرصت میں جدھر طبیعت کا رجحان اور دل کا میلان ہو وہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں اب کوئی اللہ والا رہا نہیں، تو یاد رکھیے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس تقوی کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، کونوا مع الصادقین. تو اگر اب اللہ والے نہیں ہیں، صادقین نہیں ہیں، تو پھر وکونوا مع الصادقین کی آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ آیت تو قیامت تک کے لیے ہے. جب قیامت تک کے لیے تو معلوم ہوا کہ صادقین بھی قیامت تک رہیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کونوا مع الصادقین کا حکم نہ دیتے، اس لیے کہ خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر ان کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہے کم ہوگا، ڈھونڈنا پڑے گا. تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمارے اندر اب ریاکاری، نام و نمود اور نمائش بہت آ گئی. ہمیں اخلاص کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی رضا کی طرف آنا چاہیے. تیسرا یہ کہ ہمیں اتباع سنتوں کا اتباع ہمیں کرنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم کرنا چاہیے. یہ وحدت بہت، یہ صرف دین کا تقاضا ہی نہیں، وقت کا تقاضا بھی ہے. یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، دین کا تقاضا بھی ہے. ہمارا ایک دوسرے سے احترام کا رشتہ ہو، اعتماد کا رشتہ ہو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو بڑھائیں. اور پانچواں کام یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں عوام سے اپنا رابطہ بڑھانا چاہیے. ہمارا عوام سے رابطہ بہت کمزور ہو گیا. ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو، یہ ضروری ہے اسباب کو اختیار کرنا. ہمارا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے. ہم آئے مسجد میں نماز پڑھائی، جمعہ پڑھایا، جو آ گیا مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس عوام سے رابطے کا تعلق صرف ذریعہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو عوام کے ساتھ. تو کیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا عوام کے ساتھ رابطہ اور عوام کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ تمام چیزیں اگر اختیار کریں گے، رجوع اللہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور ہمیں شرخرو فرمائیں گے. تو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے. میں آج کے مسائل کا حل اس کو سمجھتا ہوں، اور وہ حل کیا ہے؟ استقامت. اور استقامت کس کو؟ استقامت علی الدین، استقامت علی الحق. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ. اور اہل علم فرماتے ہیں کہ معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. ہمارا رب اللہ ہے جنہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین اور شریعت پر عمل کرنے کا جنہوں نے عزم اور عہد کر لیا، اور ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. اور عارفین فرماتے ہیں 1000 کرامتوں سے استقامت بہتر، 1000 کرامتوں سے استقامت بہتر. تو اس لیے مجھے اور آپ کو استقامت، جو موقف ہمارا ہے ہم اپنے اس موقف پر ڈٹ جائیں، اس موقف کے اندر کمی نہ ہو. ہمارے جدی احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موقف مضبوط ہونا چاہیے، لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے. لب و لہجہ آپ کا محبت پیار والا اور نرم ہو، لیکن موقف آپ کا مضبوط رہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ پچھلے 40 سال میں مدارس کے لیے جتنی مشکلات اور مسائل پیدا کی گئے، اور میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں اور اس پر قسم بھی کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کو سبب کے درجے میں جوڑ دیا ہے مدارس کے ساتھ. مدارس کا تحفظ دین کا تحفظ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں فرمایا ان ھذا العلم دین. اور یہی بات ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے. یہ تو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ دین ہے. اور دین کا تحفظ اللہ نے جوڑ دیا ہے مدارس. دین کی بقا، حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ درست فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے مسلمانوں کی بقا اسلام سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس سے. مسلمان اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اسلام پر عمل کرے گا، اور اسلام کب تک باقی رہے گا؟ جب اسلام کا مرکز مدرسہ باقی رہے گا، جب اس کے علوم باقی رہیں گے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں یہ جو فرمایا
اس میں باقاعدہ باب قائم کیے. امام بخاری نے ثابت کیا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے. اور علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے. تو آگے فرمایا اب علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ وہ علم کی درسگاہوں میں، مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مدرسے باقی ہوں گے تو علم باقی ہوگا، علم باقی ہوگا تو علماء تیار ہوتے رہیں گے، علماء تیار ہوتے رہیں گے تو ابھی تک کبھی قیامت نہیں آئے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا تحفظ مدارس کے تحفظ کے ساتھ وابستہ ہے. دنیا کے ملکوں کا آپ دیکھ لیں، جہاں مدارس ختم ہوئے وہاں آج برائے نام مسلمان ہے. آج وہاں پر دین آپ خود گئے ازبکستان میں، آپ خود دیکھ کر آئے امام بخاری کا شہر، آپ خود دیکھ کر آئے امام ترمذی کا شہر. وہاں خود آپ دیکھ کر آئے کہ لوگوں کو اسلام کی کتنی پیاس ہے اور اس وقت ان کی اسلام پر عمل کی کیا صورتحال ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیے کیا آپ کے ملک کے گاؤں کی مسجد کا بھی کوئی مقتول نہیں یا امام ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ آپ کے اکابر کی محنتیں ہیں. یہ جو تدین اور تقوی ہے وہ آپ کے ہاں ہے. دنیا کی یونیورسٹیوں میں علم اس سے زیادہ بھی ہو جائے گا، مگر عمل جو بر صغیر اور پاک و ہند میں دارالعلوم دیوبند نے اور اس سے وابستہ لوگوں نے عمل کی مثالیں قائم کی، دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم کریں، ان مدارس کو ہم مضبوط کریں، اور ان یہ سرچشمہ ہے اور یہ مرکز ہیں جو حیثیت بدن انسانی میں دل کی ہے، ان مسلمان اور انسان معاشرے میں وہی حیثیت دین کے مدرسے کی. لہذا ہمیں یہاں سے ہی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، یہیں سے دعوت و تبلیغ کی نہریں، یہیں سے اسلامی سیاست اور اسلامی انقلاب کی نہریں، یہیں سے تصنیف اور تحقیق کے دریا نکلیں گے اور نکلے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے مدارس کو مضبوط کریں، اس کے نظام کو بہتر کریں، اس میں تعلیم و تربیت کا نظم قائم کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سرخرو فرمائے. یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. بس اگر مسلمان ڈٹ گیا دنیا کا جہاں کہیں بھی رہتا ہے، اگر وہ دین پر ڈٹ گیا تو انشاءاللہ فتح اور کامرانی اور کامیابی اس کے قدم چومے. اس کے اندر کوئی مداحنت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی لچک وہ نہیں آنی چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے. میں کہا کرتا ہوں جتنے بھی بحران آئے الحمدللہ ہم نے ان کا مقابلہ برہان سے کیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فتح ہمیشہ برہان کی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے بھی قرآن کی زبان میں فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. تو ہم دلیل کو اور برہان کو اپنائیں اور اس کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح عطا فرمائیں گے. یہ چند باتیں میں نے آپ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، اور یہ دراصل آپ کو نہیں کہیں، اپنے آپ کو کہیں، اس لیے کہ میں اس کا مخاطب سب سے پہلے اپنے آپ کو بناتا ہوں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے سنائی تھی، فرماتے تھے کہ جو مجھے اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے میں اس پر واز کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ بھئی مجھے پھر خود کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے ہوتا ہے کہ اشرف علی جب یہ اتنی اچھی بات ہے تو خود کیوں نہیں عمل کرتا، تو میں عمل کرنے لگ جاتا ہوں. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا تعلق میرے دادا مولانا خیر مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا. وہ شاگرد بھی تھے میرے دادا کے اور مرید بھی تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی. مجھے خود انہوں نے سنایا، فرمایا کہ میں نے آپ کے دادا جان کو خط لکھا کہ لیما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون والی آیت سے معلوم ہوتا ہے بے عمل آدمی کو واعظ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم بہت سی چیزوں پر عمل نہیں کرتے مگر اس پر واعظ کرتے ہیں، دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. تو دادا جان نے اسی پر حاشی میں لکھا یہ آیت مبارکہ ترک دعویٰ کے لیے ہے، ترک دعوت کے لیے نہیں. یہ آیت مبارکہ ترک دعویٰ کے لیے ہے، ترک دعوت کے لیے نہیں. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہ کرو، جو کام تم نہیں کر رہے یہ دعویٰ نہ کرو میں یہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. نماز نہیں پڑھتا اور دعویٰ کرے میں پڑھتا ہوں، یہ غلط. ہاں یہ ترک دعوت کے لیے نہیں ہے کہ اگر خود نماز نہیں پڑھتا دوسرے کو دعوت نہ دے، نہیں دوسرے کو دعوت دے، اس کی وجہ سے خود عمل کرنے لگ جائے گا. تو اس لحاظ سے داعی کو باعمل ہونا چاہیے لیکن بے عمل دعوت نہ چھوڑے، وہ ضرور دعوت دیتا رہے. تو میں بے عمل ہوں مگر استقامت کی دعوت، اخلاص کی دعوت، اتباع سنت کی دعوت، اور اسی طرح پر اتحاد کی اور وحدت کی دعوت اور اعتماد اور احترام کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے اس پر عمل نصیب ہو جائے. تو ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ میں نے بڑے اکابر دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے اکابر کو دیکھا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ جن اکابر کو دیکھا ہے ان میں آپس میں پیار، آپس میں محبت اور اعتماد بھی بہت دیکھا ہے. تو اس لحاظ سے اسی طرح ہمیں ہونا چاہیے. اب دو تین، یہ تو گفتگو تھی عمومی، اب دو تین باتیں اس سفر کے کہ ہمارا یہ سفر
الحمدللہ بہت اچھا رہا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے الحمدللہ ہمیں توفیق دی اور اسباب کے درجے میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم صوفی محترم جناب پیر محمد اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے کئی ماہ محنت کی اور بڑے اخلاص کے ساتھ کوشش کی، اور اسی طرح مولوی عمیر صاحب جو ان کے رفیق کار، مولوی عبدالحسیب صاحب اور جتنے بھی ان کے ٹیم تھے، معاون تھے، انہوں نے اپنی طرف سے راحت رسانی میں پورا کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہم اس کو درگزر کرتے ہیں اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ آئندہ خود اس کا ازالہ بھی فرما دیں گے، اور ایسی کوئی چیز ہے بھی نہیں. یہ خوش طبی میں میں نے بات کہہ دی. ان حضرات نے بہرحال ہمارے آرام کا خیال رکھا. باقی سفر ہوتا ہے، سفر اور حضر میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ایک تو یہ وضاحت تھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ کل گزشتہ روز جو نظم تھا پرسوں رات طے ہوا وہ یہ تھا کہ جو مدرسۃ المعلم یہاں پر استنبول کے مضافات میں ہے، وہاں پر سارے ساتھی جائیں گے، سارا قافلہ جائے گا. چنانچہ کونیا میں جب تھے تو رات کو یہ بات ان سے طے ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ ہم صبح آئیں گے اور اسٹیشن سے سیدھا آپ کے ہاں جائیں گے. انہوں نے کھانے کا نظم بھی دوپہر کا آپ حضرات کے لیے کل دوپہر میں کیا ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ رات کے وقت چونکہ یہاں یہ ہفتہ اتوار پہلا ہفتہ اتوار تھا جس میں سخت لاک ڈاؤن تھا اور کرفیو تھا، تو انہوں نے وہاں چونکہ ان کو یہ قانون، یہاں کا قانون بھی سخت ہے. قانون یہ تھا کہ زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، مقامی لوگ کہیں آ جا نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے. یہ چیزیں آج کل کے لاک ڈاؤن میں اس کی وجہ سے پابندی ہے. تو انہوں نے رابطہ کیا رات بھی اور صبح بھی یہاں کی حکومت سے کہ ہمارے بہت قابل قدر علماء آئے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مدرسے میں آئیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں. حکومت کے لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے یہاں 180 طلباء پڑھتے ہیں، 25 کے قریب آپ کے یہاں اساتذہ ہیں، 205 پہلے سے آپ کے یہاں پر موجود ہیں. اب مزید اگر آپ کے پاس 80 سے زائد حضرات آئیں گے تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ ہمارے موجودہ معروضی حالات میں جو ہماری پالیسی ہے اس کے خلاف ہے، قانون کے خلاف. اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے. ہم نے دعوت دی، محبت سے دعوت قبول بھی ہو گئی اور ہمیں روک دیا گیا. تو انہوں نے ہمیں فون کیا، بہت پریشان تھے، نادم تھے، ندامت تھی ان کا. ہم نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے. ہم آئیں گے چلے جائیں گے، بعد میں آپ کے مدرسے کے لیے مسائل پیدا ہوں ہم اس کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے. دین خیر خواہی کا نام ہے، کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 20 سے 25 لوگوں کی اجازت دی ہے، 25 تک حضرات آ جائیں. ہم نے کھانے کا نظم سب کے لیے کیا ہوا ہے، کھانا ہم وہیں بھیج دیں گے اور یہاں پر البتہ 25 ایک حضرات آ جائیں. چنانچہ پھر مشورے کے ساتھ بعض حضرات کو وہاں لے جایا گیا اور بعض حضرات نہیں. ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ سب جائیں، تو اس لیے اس چیز کو کوئی محسوس نہ کرے. میں خود آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. والعذر عند کرام الناس مقبول، چونکہ ان داعی اور میزبان حضرات کی طرف سے تھا اس وجہ سے سارے حضرات نہیں جا سکے. بلکہ اگر سب جاتے تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہوتی، ان کے لیے بھی ہوتی. دعا بھی فرما دیں. الحمدللہ وہ مدرسۃ المعلم وفاق سے ملحق ہوا اور الحمدللہ میں 4 ماہ پہلے آیا تھا، ان کا الحاق کر کے گیا تھا. کل ہم نے ان کا امتحان بھی لیا. اور وہ ہمارے درس نظامی کا مدرسہ ہے، وہ بھی پورا وفاق کا نصاب وہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بابرکت فرمائے. اور اگر ہم سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں. اور بہت پیار محبت کا سفر گزرا، انشاءاللہ آئندہ بھی تعلق رہے گا. تو یہ سبب بن گیا آپ سے اور ہمارے تعلقات کا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.